أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ حضرات، آج آپ کے سامنے سورہ اعراف کی کچھ آیات پڑھی گئیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے سورۃ الانعام کا اجتماعی مطالعہ فرمایا آپ نے۔ آپ بتا سکتے ہیں 2-3 منٹ میں کہ سورہ انعام کا مرکزی مضمون کیا تھا، اہم ترین تعلیمات کس چیز پر مشتمل تھیں؟ بتا سکتے ہیں کوئی صاحب 2-3 منٹ میں؟ مصطفیٰ صاحب۔ توحید، آخرت اور بیچ میں مشرکین کا جو متواتر رسول اللہ کو ستانا اور ان کی دعوت کو انکار کرنا، اس میں تنبیہ دے کر پچھلی قوموں کی مثالیں دی۔ ٹھیک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بہت ٹھیک۔ سورہ انعام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلامی تعلیمات پیش کی گئی ہیں، اور اسلامی تعلیمات نام ہے توحید کا۔ توحید کو مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے یہ توحید ہی یا اسلامی تعلیمات ہی دین ابراہیم ہے۔ دین ابراہیم وہ نہیں ہے جس پر مشرکین عمل پیرا ہیں۔ جس پر مشرکین عمل پیرا ہیں وہ اوہام، خرافات، بدعات پر مشتمل ہے، اور وہ جھوٹ کہتے ہیں یہ دین ابراہیمی ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا احسان، اس کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے تمہارے اندر ایک نبی مبعوث کیا، وہ نبی جو دین ابراہیم کا پیرو ہے، اسی کا داعی ہے۔ تمہارے لیے مناسب ہے کہ اس کی تعلیمات پر ایمان لاؤ، اسی میں اس دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ آخر میں آپ نے دیکھا کہ صاف صاف کہا اگر تم نے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ شدید محاسبہ کرنے والا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں یعنی سورہ انعام میں مشرکین کو انذار کیا گیا ہے کہ قرآنی تعلیمات کی مخالفت کرو گے، رسول کی رسالت کا انکار کرو گے، جو رسول جس راستے کی طرف بلا رہا ہے اس کا انکار کرو گے تو عذاب آئے گا، جلد ہی عذاب آئے گا، انذار ہے۔ لیکن اس سورہ میں، سورہ اعراف میں انذار شدید ہے۔ اس میں بھی انذار ہے، لیکن انذار کا لہجہ سخت ہے۔ آپ دیکھیں گے کس انداز سے مشرکین کو انذار کیا گیا ہے، تفصیلات آئیں گی۔ الف لام میم صاد، آپ لوگ جانتے ہیں گزشتہ سال اس پر گفتگو ہم نے کی تھی۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے عمران صاحب؟ حروف مقطعات الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ اب جیسے الف الگ، میم الگ، صاد الگ، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ جی الف لام میم صاد علم سے نہیں پڑھتے نا، علم سے نہیں پڑھتے آپ، بلکہ الگ کرتے ہیں، اس کو مقطعات بولتے ہیں۔ اب عمران ہے، اب الگ مقطع عین، میم، را، الف، نون، یہ ہوا، یہ مقطعات ہو گیا، ٹھیک۔ لیکن آپ جو ہے جب مقطعات نہیں بنائیں گے تو ایک ساتھ جب مرتب پورا مرتب کا عمران کہہ دیتے ہیں تو یہ مقطعات اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے 2 صورتیں آپ لوگوں نے حروف مقطعات کے پڑھی ہیں۔ کون 2 صورتیں؟ سورہ بقرہ اور 2 صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ ان صورتوں میں یعنی جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، کیا بیان ہوتا ہے؟ مرکزی مضمون کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک۔ ان ساری صورتوں میں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اس میں یہ تعلیم ابھری ہوئی ہوتی ہے کہ یہ قرآن مجید، اس کی تعلیمات غالب ہو کر رہیں گی۔ وہ لوگ غالب ہو کر رہیں گے جو اس قرآن مجید پہ ایمان رکھتے ہیں،
یعنی یہ نبی غالب ہوگا، یہ امت جو اس کتاب پر ایمان رکھتی وہ غالب ہوگی۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم غالب رہیں گے، ہمارا غلبہ، ہمارا اقدار ہمیشہ رہے گا، وہ بھول میں ہیں، غلط فہمی میں ہیں۔ ان کو اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ قرآن مجید آ گیا ہے، اب ان کا غلبہ چند دنوں کے لیے ہے، بس اب ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ تمام صورتوں میں آپ دیکھیں گے جن کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے، ان میں یہ پہلو ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے بالعموم۔ جیسے یہاں دیکھا الف لام میم صاد کے بعد کیا ہے؟ کتاب۔ اور بھی کوئی سورہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین ہے۔ چلیے اور کوئی؟ ذالک کتاب، اور بولیے جی صاد والقرآن مجید، اور بولیے کوئی جی سورہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور چلیے سورہ لقمان، حامیم والکتاب المبین۔ ہر جگہ یہ صرف دو صورتیں ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ سورہ عنکبوت اور سورہ روم، بس دو صورتیں ہیں، وہ بھی حروف مقطعات سے۔ لیکن ان صورتوں میں بھی یہ پہلو بڑا ابھرا ہوا ہے کہ اب یہ مشرکین کی چودراہٹ ختم ہونے والی ہے، ان کا اقتدار ختم ہونے والا ہے، اور انصاف کا سورج تو نہیں ہونے والا ہے۔ اب یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کے نور کو بجھا دیں، ناکام ہو جائیں گے۔ سورہ عنکبوت میں یہ پہلو ابھرا ہوا، آپ کو یاد ہوگا سورہ عنکبوت کا آیا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ وہ لوگ جو جدوجہد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کو حاصل ہوگی۔ اب دیکھیے اس میں بھی اس کے بعد کس کا کتاب انزل الیک، ایسی کتاب ہے، پڑھیے ایسی یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ کیا مطلب نبی کو جھجک کیوں ہو رہی ہے؟ تنگی کیوں محسوس کر رہا ہے نبی؟ لوگ لبیک نہیں کہہ رہے، دعوت بھی لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، لبیک نہیں کر رہے۔ نبی ہے کہ رات دن ایک کیے ہوئے ہے، کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا، مگر یہ ہے کہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ جس حد تک نبی قریب ہوتا اسی حد تک وہ بھاگ رہے ہیں، تو یہ کیفیت ہے نبی کو۔ بہرحال انسان تھا نبی، وہ نبی کوئی غرض نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہی اس کی غرض تھی۔ اور بے لوث خادم کی طرح وہ دن رات ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مگر وہ بھاگ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا گیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، میں نبی لگتا ہے تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ تو اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی محسوس ہو رہی تھی دل میں کہ ہم ہیں، دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہیں کہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ چلیے ہاں، شان نزول دیکھیے، ہماری جو یہ مولانا مودودی صاحب کے بقول شان نزول وغیرہ جو ہے انہی آیات سورت سے۔ اب یہ جو سورہ آپ دیکھیے مدنی ہے کہ مکی سورہ ہے، ٹھیک، پہلی بنیادی چیز مکی سورہ ہے۔ مکہ میں کب نازل ہوئی؟ آخری دور ہاں آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ آخری دور میں حال کیا تھا؟ مخالفت زیادہ بڑھ گئی تھی، مخالفت شدید تھی، شدید مخالفت تھی، اور وہ کسی طرح برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس بنیاد پہ اس سورہ میں آپ دیکھیں گے مخالفت شدید کے نتیجے میں ان کو ہم نے کہا کہ شدید دھمکی دی گئی ہے، شدید مخالفت ہے ان کی، وہ نہیں برداشت کرنا چاہتے مسلمانوں کو، مکے سے نکال دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ اس میں آپ پڑھیں گے آگے چل کر۔ اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ اب یہ تاریخ دور کا خاتمہ ہونے والا ہے، ظلم و ستم کی جو چکی چل رہی تھی اب نہیں چل سکتی، اب گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس سورہ میں انذار شدید ہے،
اسی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان پیغمبروں کا ذکر ہے جن کی اس دنیا میں مخالفت کی گئی اور پھر مخالفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کا ذکر تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے، اور ان کی تاریخ بتا کر مشرکین مکہ کو سخت ترین انداز میں دھمکی دی گئی ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اب تمہاری مخالفت چلنے والی نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ حالات نازک تھے، تاریکی تھی چھائی ہوئی، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، اہل ایمان کے سامنے کوئی مستقبل روشن نہیں نظر آ رہا تھا. اس وجہ سے اس سورہ میں آپ دیکھیں گے تاریخ کے پہلو سے مسلمانوں کو بھی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ گویا کہ تسلی دی گئی ہے. ذکرى للمومنین، مسلمانوں کی اس میں یاد دہانی. کس چیز کی یاد دہانی؟ مسلمانوں مایوس نہ ہونا، کبیدہ خاطر نہ ہونا، دل شکستہ نہ ہونا، مستقبل روشن ہے. اور یہ تاریخ دور جو ہے یہ کافور ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. اس پورے سورہ میں آپ دیکھیں گے یہ چیز پھیلی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کی جانب ہم رہنمائی کرتے رہیں گے. چلیے، اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو. تو منکرین کے ڈراؤ دیکھیے، پہلا ہم نے کہا انذار ہے، شدید انذار اس سورہ میں بالکل شروع میں رکھ دیا. مقصد کیا ہے اس سورہ کے نزول کا؟ انذار ہے، شدید انذار ہے. اور ذکر للمومنین، مسلمانوں کے لیے یاد دہانی ہے، تسلی کا سامان ہے، بھرپور تسلی کا سامان ہے. اب مشرکین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری جانب نازل کی گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے. اس کتاب کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں دوسرے اولیاء کی پیروی نہ کرو. دوسرے اولیاء سے مراد دوسرے بت بھی اس میں شامل ہوں گے، اور بت بھی، اصنام بھی، اور ان کے جو چودھری صاحب اقدار لوگ تھے وہ بھی اس میں آ جائیں گے، سب کے سب. جی، جو بھی غیر اللہ کے علاوہ جس کی بندگی ہوتی ہے سب اس میں شامل اولیاء میں. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِ اولیاء، تو دوسرے سرپرستوں کو جن کو تم نے سرپرست بنا لیا ہے ان کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون. چلیے، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. مولانا مودود صاحب کا یہی ترجمہ ہے، اور تقریباً مولانا امین احسن صاحب کا بھی یہی ترجمہ ہے. کیا ہے بیگ صاحب؟ قلیلا ما تذکرون. کیا کہا انہوں نے؟ کم نصیحت مانتے. دیکھیے وہ بھی کون ہے؟ اصل بیان والے ہیں، ہے نا. تو گویا کہ اردو تم بہت کم دھیان کرتے ہو. اس طرح کی باتیں جو ہے عموماً ہمارے مترجمین نے کیا ہے. لیکن آپ سمجھیے قلہ کے معنی جہاں کم کیا آتے ہیں مطلق نفی کے آتے ہیں. مطلق نفی. مطلق نفی کا مطلب کیا؟ بالکل تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. کم نصیحت سے فائدہ کیا ہے؟ کم نصیحت حاصل کرتا ہے مطلب وہ بے معنی، ہاں نہیں سے، وہ بالکل نہیں کے معنی میں ہے. تم بالکل نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو. تم کو یہ نبی بلا رہا ہے، اخلاص کے ساتھ بلا رہا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بلا رہا ہے، رات دن ایک کیے ہوئے ہے، لیکن تم کو بھاگ رہے ہو. نصیحت تم حاصل بالکل نہیں کر رہے ہو. یہ ہے اس کا مفہوم. یہ جو اس طرح کے جو جملے آتے ہیں تاکید کے لیے آتے ہیں، تاکید کے لیے. تم بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے. چلیے، یہ عربی مفسرین نے لکھا ہے، لیکن اردو مفسرین بالعموم جو ہے یہ معنی نہیں لیتے. ایک ہی معنی، قلیل کے معنی بس یہ تھوڑا لیتے ہیں. قلیل کے معنی تھوڑے کے نہیں آتے. قلیل کے معنی جہاں تھوڑے کے آتے ہیں وہاں مطلق نفی کے معنی بالکل نہیں، قطعاً نہیں. چلیے، ایک واقعہ میں ایک صحابی کی دعا ہے کہ میں قلیل لوگوں میں سے ہو جاؤں. ان کی دعا ہے صحابی کی کہ میں قلیل لوگوں میں شمار کیا جاؤں. تو حضرت عمر پوچھتے کہ کون ہے؟ تب کیا؟ قلیلا ما تشکرون. چلیے، اچھا ٹھیک ہے، آگے چلیے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہاں، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دھاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے. کیا مطلب؟ کتنے دیکھیے اجمال کے ساتھ تاریخی حوالہ دے دیا. نصیحت حاصل کرو. تم نصیحت نہیں حاصل کر رہے ہو، بالکل روگردانی کر رہے ہو، نبی کی باتیں سننے کے لیے آمادہ نہیں ہو. تو اب تاریخی دلیل دے دی کہ دیکھو، آنکھیں کھولو، کتنی بستیاں ہیں. بستیوں کو ہلاک کیا. بستیوں سے مراد قوم، بستی والے.
کتنی بستیاں یعنی ان کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کب عذاب آیا؟ رات میں عذاب آیا جب وہ سو رہے تھے، یا دن میں عذاب آیا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، اطمینان کے ساتھ تھے وہ۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کے پاس دولت ہے، اور نبی اور اصحاب نبی اس وقت مفلس ہیں، مفلوق الحال ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہماری ہمیشہ رہے گی، اور یہ جو دولت ملی ہوئی ہے اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ کی عنایت اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، گویا مشرکانہ عقیدہ اور نظریہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ بتایا جا رہا ہے کتنی قومیں تھیں، ان کو ہم نے برباد کر دیا، لہذا تم اگر مانو گے نہیں تم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ چلیے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ آج بھاگ رہے ہیں، نبی کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، اور کر رہے ہیں عذاب لا عذاب لا عذاب لا، بار بار مطالبہ کر رہے ہیں عذاب کا، لیکن جب عذاب آ جائے گا اس وقت صرف یہی کہیں گے اے رب، ہاں ہم ہی ظالم تھے۔ اس وقت اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے، اور کہیں گے ہم نے ناانصافی کی، ہم نے ظلم کیا ہے۔ تو حالانکہ اس وقت یہ اعتراف، یہ اقرار کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ چلیے، بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ اوپر والی آیت میں دنیا کا عذاب بتایا گیا ہے کہ منکرین حق ان پر دنیا میں عذاب آیا ہے، اور یہ آیت ابھی جو پیش کی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ آخرت میں بھی حساب کتاب ہوگا، پیشی ہوگی، قوم سے پوچھا جائے گا، رسولوں سے پوچھا جائے گا تم نے خدا کا پیغام پیش کیا کہ نہیں، رسول جواب دیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا رسولوں نے جب پیغام پیش تم نے کیا طرز عمل اختیار کیا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے۔ چلیے، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ کہہ رہے وہ تو ان سے جو پوچھا جائے گا پیغمبروں سے اور ان سے خود قوم سے، کس لیے پوچھا جائے گا؟ اتمام حجت کے لیے، ورنہ دلائل ہمارے پاس علم ہے، ریکارڈ ہمارے پاس ہے، ریکارڈ ہمارے پاس ہے، ایک ایک عمل جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہمارے ریکارڈ میں ہے، لیکن ہم اتمام حجت کے لیے پیش کریں گے، کیا عذر پیش کرتے ہیں۔ چلیے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں۔ اب دیکھیے ترجمہ انہوں نے کیا کیا، والوزن یومئذ الحق، کیا ترجمہ ہے؟ والوزن یومئذ الحق، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ مولانا امین صاحب ترجمہ کیا ہے؟ اس دن وزن دار صرف حق ہوگا، وزن دار صرف حق ہوگا، اور اس روز وزن بھی واقع ہوگا۔ وزن بھی واقع ہوگا۔ یہ کون صاحب ہیں؟ مفتی شفیع صاحب، ابن کثیر۔ آپ کیا ہے؟ اچھا، ٹھیک مودود صاحب، اس دن ٹھیک ہوگی، اور تو اس دن ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے عربی زبان کے لحاظ سے ہم ترجمہ، والوزن یوم الحق، والوزن حق یومئذ ہے اصل میں، یا حق صفت وزن کی، اس دن سچی تول ہوگی، اس دن سچی تول ہوگی، اس دن کوئی ناپتن کمی نہیں، ہاں ڈنڈی مار نہیں کر سکتا، ڈنڈی ماری نہیں ہو سکتی۔ اس دن جو میزان، حق کی میزان جو ہے رکھی جائے گی سامنے، اور سچی تول، حق مانے سچا، والوزن الحق یومئذ، سچی تول ہوگی اس دن، کوئی ناپتن، کوئی بھاگ نہیں، ایک ذرہ ناپا جائے گا۔ دوسری جگہوں پہ ہے کچھ ذرہ بھی ہم عطینہ بھی ہے، اس کو ہم لائیں گے، وکفیٰ بنا حاسبین، ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم کسی اور کو نہیں بلائیں، ہم کافی ہیں۔ تو والوزن یوم الحق کا ترجمہ سچی تول اس دن ہوگی، جھوٹی تول نہیں ہوگی، ترازو جو ہوگی سچی ہوگی۔ ایک بات، موازین کے معنی، موازین معنی ترازو، یعنی جس کے اندر اعمال کو تولا جائے، یہ ہوا نا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ گویا کہ موازن کس کی جمع ہوئی شیخ طاہر صاحب؟ موازین کس کی جمع ہوئی؟ میزان کی، ٹھیک ہے، میزان جمع بھی آتی ہے موازین، اور موضوع کی جمع بھی آتی ہے موازین سے۔ موضوع مانے وہ چیز جو تولی جائے، میزان بھی یعنی ترازو، اور وہ چیز جو تولی جائے اس کی بھی جمع موازین ہی ہے۔ تو گویا کہ وہ اعمال،
ومن خفت ومن ثقل، جن کے اعمال کے یہاں بھاری ہوں گے. تو موضوع وہ چیز جو تولے جائیں، یعنی مراد کیا ہے؟ اعمال. اعمال ہو گئے، اعمال تولے جائیں گے اس دن. چلیے تو یہ بھی گنجائش ہے، بات واضح ہو کہ عربی کے لحاظ سے یہ بھی گنجائش ہے، وہ بھی گنجائش ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ میزان کی جمع بھی موازین اور موزون کی جمع بھی موازین. جیسے مجنو کی جمع کیا ہے کہ شیخ طاہر؟ مجانین. مجنو کی جمع مجانین، ٹھیک ہے نا. اسی طرح موزون کی جمع موازین. چلیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ مفہوم کے لیے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ ایک کے یہاں ترازو ہے اور ایک کے یہاں اعمال ہے. دونوں کا نتیجے کے لحاظ کوئی فرق نہیں ہوگا، بس یہ ترجمے فرق ہوگا. چلیے. کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے، ہم نے تمہیں زمین میں وہ لوگ جن کے پردے بھاری ہوں گے وہ کیا وہی کامیاب ہیں. مفلح، مفلح کے معنی فلاح پانے والے. فلاح کے معنی دائمی کامیابی. فلاح کے معنی دائمی کامیابی. فلاح کے اصلی معنی کیا آتے ہیں بھائی شیخ طاہر صاحب؟ فلاح کے اصلی معنی کسان کو فلاح بولتے ہیں. کیوں کسان کو فلاح بولتے ہیں؟ کسان نہیں چھپاتا نہیں. فلاح کے معنی پھاڑنا. عربی کا محاورہ ہے لا یفل الحدید الا بالحدید، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. فلاح کے معنی پھاڑنا، کاٹنا. مفلح کس کو بولتے ہیں یحییٰ بھائی؟ مفلح ایک صحابی تھے نا، مفلح کس کو بولتے ہیں؟ مفلح بلکہ افلح. مفلح نے افلح صحابی تھے جو حضرت عمر کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے جا رہے تھے. افلح جا رہے تھے نا فلسطین، بیت المقدس کا جو سفر تھا، افلح نام ہوتا ان کا. یروشلم جب جا رہے تھے ان کو افلح کیوں کہتے ہیں؟ ہونٹ جن کے کٹے ہوئے ہوں، ہونٹ کٹے ہوئے کو افلح بولتے ہیں عربی میں. تو معلوم اس کا مطلب کیا ہوا؟ فلاح کے معنی کاٹنا، فلاح معنی کاٹنا. اور یہیں سے پھر الفوز الدائم، کامیابی، دائمی کامیابی. دائمی کامیابی کس کو نصیب ہوگی؟ جنتی لوگوں. اب کہیں گے کہ الفلاح، اب کہیں گے کہ وہ کامیابی جو جد و جہد کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. فلاح اس کامیابی کا نام ہے جو جد و جہد کے نتیجے میں حاصل ہوتی، وہ ہے فلاح. وہ فلاح نہیں بس خالی سوئے رہیں ایک دم ہمیشہ، کوئی عمل نہ کریں ان کو فلاح ہی نہیں ہو، وہ ان کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی. قرآن مجید جو کہتا ہے کہ الفوز الدائم کب؟ بعد السعی. الفوز کیا ہے؟ مطلوب کو حاصل کرنا بعد السعی والجہد، جدوجہد کے نتیجے میں جو کامیابی حاصل ہوتی ہے اس کو فلاح بولتے ہیں. وہ فلاح ہی نہیں ہو سکتا جو کچھ نہ کرے، وہ فلاح ہی نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید دیکھیے کانٹے گا تو فقط اللہ اللہ. بہت خوب صاحب. تو یہ ہوا کہ یہ فلاح جو ہے وہ کیا ہے؟ شمشیر السنا اول. آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر السنا اول، طاؤس و رباب آخر. چلیے آگے. کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے، اس وجہ سے وہ جو ہے ناکام ہوئے. کیوں ناکام ہوئے؟ وہ مکمل ناکام ہوئے. ان کے اعمال کیسے تھے؟ ہماری آیات کو انہوں نے انکار کیا تھا. وہ ان کے اعمال اچھے تھے، وہ کامیاب ہوئے. جی انہوں نے ہماری آیات پر ایمان لا کے عمل صالح کیے. انہوں نے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق گزاری، اس وجہ سے کامیاب ہوں گے. اور انہوں نے ہماری آیات کی مخالفت کی، شدید انکار کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اعمال جو ہیں کہ ایک دم کچھ نہیں ان کے پلڑے میں، اس وجہ سے وہ بالکل ناکام ہو گئے، تباہ ہو گئے. چلیے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. کم ہی شکر گزار، یعنی جو ہے 100% کے بجائے 20. ایسا نہیں ہے، یہاں بھی وہی ہوگا. کیا خطاب کس سے ہے؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ. خطاب کس سے؟ بھائی جو عمران صاحب کے ساتھی ہیں بولے ہو، خطاب کس سے؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ. خطاب کس سے اس میں؟ ہاں مشرکین، بالکل صحیح فرمایا، مشرکین سے. یہ مشرکین کون ہیں؟
مشرکین سے خطاب ہے. مشرک کون ہیں یہ؟ پوزیشن کیا ان کی؟ چودھری مکے کے چودھری اقتدار والے ہیں. تمکین کے معنی آتے ہیں. مکنہ ہے نا، مکنہ کے معنی، تمکین کے معنی تمکنت سے ہے. تمکنت معنی تمکین کے معنی کیا آتے ہیں؟ اقتدار دینا. اور اقتدار دو قسم کا ہوتا ہے، اور قرآن مجید دونوں کے لیے استعمال کرتا ہے. ایک کلی اقتدار ہوتا ہے، ایک جزئی اقتدار ہوتا ہے. یہ قریش مکہ چونکہ ہیں، ان کو وہاں مکے میں کلی اقتدار حاصل تھا. اور سورہ یوسف میں جو آیا ہے، حضرت یوسف کو جب جو ہے عزیز مصر نے خریدا ہے تو اپنی بیوی کے پاس لے جا، کہا کہ دیکھو اس کی دیکھ ریکھ کرو. تو اس پہ قرآن مجید کہا اس کو ہم نے زمین میں ایک مکنہ کا لفظ ہے، ہم نے یوسف کو تمکین. تو تمکین کلی اقتدار تھا یا جزئی اقتدار؟ وہ جزئی اقتدار ہے اس سے گھر کے اندر. تو یہاں جو ہے کلی اقتدار کے معنی میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے قریش کے لوگوں سرکشی نہ کرو. تم سوچو کیا تھے، ہم نے تم کو اس دھرتی پر بلکہ سرزمین عرب میں ہم نے اقتدار بخشا ہے، غیر معمولی اقتدار تمہارا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معیش، اور یہاں پہ کیا کیا زمین میں؟ معیش مانے معیشت ہے نا، معیشت کی جمع ہے غلہ بھی، اس میں ہر چیز ہے بھائی، روزی. وہ معیشت کا اطلاق ہر وہ چیز پر جس پر زندگی قائم ہے.